السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the online Arabic classes offered by بیت الحکمہ in دیوبند. میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے. کل کے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ علم المعانی کیا چیز ہے. یعنی علم بلاغت کے تحت جو 3 قسمیں آتی ہیں، ایک ہے علم المعانی، اور ایک ہے علم البیان، اور ایک ہے علم البدیع. تو سب سے پہلے انہوں نے علم المعانی کو چھیڑا ہے. تو کل ہم نے علم المعانی سے متعلق تفصیلات دیکھ لی. علم المعانی کہتے کسے ہیں، علم المعانی کا ایریا کیا ہوتا ہے، اس میں کس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. کل کے سیشن میں ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا. کل کے سیشن میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ علم المعانی کو اس کتاب میں 8 ابواب میں رکھا گیا ہے. The علم المعانی has been discussed in 8 separate chapters in this book دروس البلاغہ. تو آج ہم پہلا چیپٹر دیکھنے جا رہے ہیں. یہ جو 8 چیپٹرز ہیں علم المعانی سے متعلق اس کتاب میں، اس کے پہلے چیپٹر کو اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم. اور اس پہلے چیپٹر میں، یعنی پہلے باب میں، جس چیز پر سب سے پہلے گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے خبر اور انشاء. کہ خبر کسے کہتے ہیں اور انشاء کسے کہتے ہیں. تو دیکھیے، الباب الاول فی الخبر والانشاء، پہلا باب خبر اور انشاء کے بارے میں ہے. خبر اور انشاء کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خبر اور انشاء کے بارے میں یہ خود بہت ساری تفصیلات دینے جا رہے ہیں. اور دوسری کچھ کتابیں ایسی گئی ہیں نحو وغیرہ کی، وہاں پر بھی آپ کو کچھ مطلقاً بتایا گیا ہے کہ خبر اور انشاء ہوتے کیا ہیں. تو الباب الاول فی الخبر والانشاء، پہلا باب خبر اور انشاء کے بارے میں ہے. یعنی علم المعانی سے متعلق جو 8 ابواب ہیں، ان 8 ابواب میں سے پہلے باب میں خبر اور انشاء کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، خبر کسے کہتے ہیں، انشاء کسے کہتے ہیں. اب دیکھیے، خبر اور انشاء جو ہے، اس کے فرق کو بعض دفعہ طلبہ اور طالبات اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں گے کہ خبر اور انشاء ہے کیا چیز، اور اس کے درمیان جو ایک بہت ہی لطیف اور دقیق فرق ہے، وہ فرق کیا ہے. خبر اور انشاء کو انگریزی میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے انفارمیٹو، اور انشاء کو کہا جا سکتا ہے پرفارمیٹو. انفارمیٹو اینڈ پرفارمیٹو. انگریزی کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی عربک جو کنوے کر رہی ہے اصطلاح، ایگزیکٹلی وہ بھی وہی چیز کنوے کریں. بس قریب کرنے کے لیے، کلوزر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہماری فہم کے زیادہ قریب کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ انگریزی کے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی انگریزی ٹرم بالکل اسی کے ایکویلنٹ ہوتی ہے، اسی کے برابر ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسی سینس کو کنوے کر دیتی ہے. تو خبر اور انشاء کا جو سینس ہوتا ہے اس کو ہم انفارمیٹو اور پرفارمیٹو کے ذریعے بھی کنوے کر سکتے ہیں. So الباب الاول فی الخبر والانشاء، the first section is about the خبر and the انشاء. آپ کو اس سیکشن کے اسٹارٹنگ میں خبر اور انشاء کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. اس کی باریکی جو ہے، اس باریکی کو ذہن میں رکھنا ہے. کل کلام فہو اما خبر او انشاء، ہر کلام یا تو وہ خبر ہوتا ہے یا انشاء ہوتا ہے. یعنی جو ہماری اسپیچ ہوتی ہے، جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، جو ہم بات چیت کرتے ہیں، ہماری جو بات چیت ہوتی ہے یا تو وہ خبریہ ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو کلام ہوتا ہے وہ خبریہ اسٹرکچر ہوتا ہے، اخباری کنسٹرکشن بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یا تو وہ انشائی کنسٹرکشن ہوتا ہے.
ہم جو بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں، ہمارا جو بھی کلام ہوتا ہے وہ یا تو اخباری ہوتا ہے یا تو انشائی ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ خبر کے انداز کا کنسٹرکشن اور اسٹرکچر ہوتا ہے یا انشا والا کنسٹرکشن اور اسٹرکچر ہوتا ہے، ترکیب ہوتی ہے. تو کل کلام فہو اما خبر او انشاء، ہر کلام وہ یا تو خبر ہوتا ہے او انشاء یا انشاء ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے خبر کی ڈیفینیشن. والخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب. خبر جو ہے ایسا جملہ ہوتا ہے، ایسا کلام ہوتا ہے، ما يصح ان يقال لقائله، کہ جس کے کہنے والے کو یہ کہا جا سکے انه صادق فيه، کہ وہ اس میں سچا ہے، او کاذب، یا وہ اس میں جھوٹا ہے. یعنی کہ جو قائل ہوتا ہے، جو کہنے والا ہوتا ہے، جو متکلم ہوتا ہے، متکلم جب اپنی بات کہہ لے تو آپ اس کی بات کو سننے کے بعد اسے سچا یا جھوٹا اگر کہہ سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سینٹینس اور کنسٹرکشن اور کلام ہے وہ اخباری کنسٹرکشن ہے، خبریہ والا کنسٹرکشن ہے. مثال دے رہے ہیں، جیسے کا سافر محمد، جیسے سافر محمد، محمد نے سفر کیا. تو محمد نے سفر کیا، اگر سفر کیا ہے تو واقعی ہم اس کو سچا کہہ سکتے ہیں، اور اگر سفر نہیں کیا ہے پھر بھی اس نے سافر محمد کہا تو ہم اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں. تو سافر محمد ایک ایسا کنسٹرکشن ہے، ایک ایسا اسٹرکچر ہے، ایک ایسا مرکب جملہ ہے جس کے بارے میں ہم اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. تو اگر ٹرو یا فالس کہا جا سکے کسی اسٹیٹمنٹ کو، کسی اسٹیٹمنٹ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو اس کا مطلب وہ خبریہ اسٹرکچر ہے. والخبر ما یصح، یہ جو ما ہے یہ موصولہ ہے، اور خبر ما ایسی چیز ہوتی ہے، یعنی ایسا کلام ہوتا ہے، یصح ان یقال لقائلہ، کہ اس کے کہنے والے کو کہا جا سکے انہ صادق فیہ، کہ وہ اس میں سچا ہے، او کاذب، یا جھوٹا ہے. کسافر محمد وعلی مقیم، جیسے سافر محمد اور علی مقیم. تو سافر محمد اور علی مقیم یہ ایسا کنسٹرکشن ہے کہ ہم اس کنسٹرکشن کے بارے میں اگر کسی نے کہا تو جیسا کہ میں نے بتایا، اگر واقعی محمد نے سفر کیا ہے تو وہ صادق ہے اپنے کلام میں، اور اگر محمد نے سفر نہیں کیا پھر بھی اس کے بارے میں کہا گیا سافر محمد تو اس کا مطلب وہ کاذب ہے. تو ہر ایسا اسٹیٹمنٹ، ہر ایسا کلام، ہر ایسی اسپیچ اور کمیونیکیشن جس کے بارے میں ہم صادق یا کاذب کہہ سکیں، ٹرو یا فالس کہہ سکیں، ایسے کنسٹرکشن کو خبری کنسٹرکشن کہا جاتا ہے یا اخباری کنسٹرکشن کہا جاتا ہے. ایک جو دوسری مثال انہوں نے دی ہے وہ علی مقیم، اور علی مقیم ہے. علی مقیم ہے یعنی کہ علی گھر پہ ہے، یعنی سفر نہیں کر رہا ہے. مقیم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو سفر نہ کر رہا ہو، who is not traveling, who is staying at his home، اس کو مقیم کہا جاتا ہے. اور جو سفر کر رہا ہوتا ہے اسے ہم مسافر کہتے ہیں. تو علی مقیم بھی ایسے ہی ہے. اگر علی ٹھہرا ہوا ہے یعنی گھر پہ ہے اور کسی نے کہہ دیا علی مقیم تو اس کا مطلب وہ سچا ہے، تو ہم اس کے بارے میں صادق کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ٹرو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر علی مقیم نہیں ہے اور اس کے باوجود ہم نے کہہ دیا علی مقیم، یا کسی متکلم نے کہہ دیا علی مقیم، تو یہ جھوٹا ہے. کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہی سینٹینس دراصل خبریہ سینٹینس ہوتا ہے، اخباری سینٹینس ہوتا ہے. اب انشاء کو دیکھیے، انشاء کیا ہے. والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك، اور انشاء ایسا کنسٹرکشن ہے کہ جس کے کہنے والے کے بارے میں ایسا کہنا درست نہ ہو، یعنی جس کے بارے میں ہم ٹرو یا فالس نہ کہہ سکیں، جس کو ہم سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. یعنی وہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ اس میں سچا یا جھوٹا کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے. اس کے کہنے والے کو
ہم سچا یا جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ اس انداز کا کلام ہوتا ہے, وہ انشائی انداز کا کلام ہوتا ہے, وہ پرفارمیٹیو ہوتا ہے, وہ انفارمیٹیو نہیں ہوتا ہے. انفارمیشن کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں یا جھوٹ کہہ سکتے ہیں, سچ کہہ سکتے ہیں یا غلط کہہ سکتے ہیں, لیکن جو پرفارمیٹیو انداز کا ہوتا ہے سینٹینس, جو انشائی انداز کا ہوتا ہے, اس کو ہم سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں. مثال سے بھی اور بات واضح ہو جائے گی. کسافر یا محمد, جیسے اے محمد سفر کرو, اے محمد سفر کرو, تو ابھی تو یہ ایکشن ہی نہیں پیش آیا ہے, یہ تو فیوچر سے ریلیٹڈ ہے. اب وہ سفر کرے گا یا نہیں کرے گا, یا اس انداز کا یہ کنسٹرکشن ہے کہ اس کے بارے میں ہم ٹرو یا فالس کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. جیسے کسی سے آپ کہیں پانی لے آؤ, پانی لے آؤ تو ایک ایسا سینٹینس ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا سچا ہے یا جھوٹا ہے. پانی لے آؤ ایک آرڈر دیا گیا ہے کسی کو, اب وہ آرڈر ہوگا یا نہیں ہوگا, یا کیا ہوگا کیسے ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں دے سکتے, اس کے بارے میں ہم کوئی کلیم نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں ہم کوئی ججمنٹ نہیں سنا سکتے ہیں. تو والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك, اور انشاء ایسا سینٹینس ہوتا ہے, ایسا کلام ہوتا ہے کہ اس کے کہنے والے کے بارے میں یہ بات نہ کہی جا سکے, یعنی اس کے کہنے والے کے بارے میں سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. جیسے کسافر یا محمد, اے محمد سفر کرو, کسافر یا محمد, اے محمد سفر کرو, اے محمد سفر کے لیے نکلو. وَأَقِمْ یا علی, اور اے علی تم مقیم ہو جاؤ, تم قیام کرو. تو یہ تو ایک آرڈر ہے, آرڈر کو سچا یا جھوٹا کہنے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ تو ایک آرڈر دیا گیا ہے, تو اس میں کذب اور صدق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ خبر اور انشاء میں فرق کیا ہوتا ہے. خبر میں اور انشاء میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خبر ایک ایسا کلام ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ ٹرو یا فالس کہہ سکیں, اور انشاء ایک ایسا کنسٹرکشن ہے جس کے بارے میں آپ ٹرو یا فالس نہ کہہ سکیں. دونوں کی مثالیں آپ نے دیکھی. یہ جو امر وغیرہ کے جملے ہوتے ہیں جس میں ہم امر دیتے ہیں, کسی چیز کا کمانڈ دیتے ہیں, یہ سب کے سب جملے اور اس طریقے کے اور بھی بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں جو انشائی کنسٹرکشن کہلاتے ہیں, انشائی انداز کے جملے کہے جاتے ہیں. لیکن جو خبر ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم ٹرو اور فالس کا دعویٰ کر سکیں, وہ چیز خبریہ کنسٹرکشن کے تحت آتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا خبر اور انشاء کا فرق. خبر اور انشاء میں یہ بہت ہی بنیادی فرق ہے, اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو کبھی فراموش نہ کریں. اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں فلاں خبر سچی ہے یا فلاں خبر جھوٹی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ اب سمجھانے جا رہے ہیں. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع, اور خبر کے سچے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو. واقع کے مطابق ہو یعنی ریئلٹی کے مطابق ہو, حقیقت کے مطابق ہو. وہ بھی کذبی ہی, اور خبر کے جھوٹ ہونے سے مراد ہے عدم مطابقتہ لہو, کہ وہ ریئلٹی کے مطابق, حقیقت کے مطابق نہ ہو. یعنی جب کوئی خبر سچی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقع میں یعنی حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ خبر سچی ہے. جیسے زینب نے یہ خبر دی کہ آگ لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, آگ لگ گئی ہے, تو زینب کا سوچنا, زینب کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے, اور حقیقت میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. تو اب یہ کیا ہو گئی, خبر سچی ہو گئی. اور اگر زینب سوچ تو رہی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں آگ لگی ہوئی نہیں ہے, تو یہ خبر سچی نہیں ہے, یہ خبر جھوٹی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خبر کے سچے ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ حقیقت میں بھی سچی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے، ہماری سوچ کے اعتبار سے تو وہ خبر سچی ہے، لیکن فی الواقع خارج میں اور حقیقت میں وہ خبر سچی نہیں ہے. حقیقت میں، خارج میں اور واقعی طور پر بھی اس کا صحیح ہونا ضروری ہے، امر واقع ہونا ضروری ہے اس کا. ایسا نہیں کہ ہم سوچ لیے اور ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے کوئی خبر دے دیے اور حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے تو وہ چیز سچی ثابت ہو جائے گی. نہیں، ہمارے سوچنے کے ساتھ ساتھ، ہمارے خیال کے ساتھ ساتھ، ہمارے اعتقاد کے ساتھ ساتھ نفس الامر میں بھی، واقعی طور پر بھی، حقیقت کے اعتبار سے بھی اس کا سچا ہونا ضروری ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ خبر جھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ خبر جھوٹی ہے، یعنی حقیقتاً واقعی طور پر وہ خبر جھوٹی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں خبر جھوٹی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدق خبر اور کذب خبر کا مطلب یہ ہے کہ واقعی طور پر، حقیقت کے اعتبار سے خارج میں وہ چیز عملی طور پر سچی یا جھوٹی ہو. ہمارے اعتقاد اور ہمارے سوچنے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہونا ضروری ہے. حقیقت کے اعتبار سے، یعنی ہم نے کہا کہ آگ لگی ہوئی ہے یا زید کھڑا ہے تو حقیقتاً زید کا کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر زید کھڑا نہیں اور ہم نے کہہ دیا زید کھڑا ہے تو یہ خبر جھوٹی ہوگی. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له. اور صدق خبر سے مراد خبر کا واقع کے مطابق ہونا ہے، اور کذب خبر سے مراد خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا ہے. اور صدق خبر سے مراد خبر کا واقع کے مطابق ہونا ہے، اور کذب خبر سے مراد خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا ہے. یعنی ہم نے کہہ دیا کہ زید کھڑا ہے لیکن زید کھڑا نہیں ہے، تو بھلے ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے، اگر واقع میں وہ کھڑا نہیں ہے تو اب یہ خبر جھوٹی ہے. ہمارے کہنے سے وہ چیز ثابت نہیں ہوگی، بھلے ہی ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اپنی غلط فہمی سے. یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا. آگے دیکھیے، فجملۃ علی مقیم. چنانچہ جو جملہ، جو سینٹنس علی مقیم ہے، پیچھے جو اگزامپل گیا پہلے ہی پیراگراف میں، چنانچہ جو جملہ علی مقیم ہے، ان كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فكذب. چنانچہ جو جملہ علی مقیم ہے، اگر اس سے سمجھی جانے والی نسبت مطابقتاً لما فی الخارج، خارج کے مطابق ہے، خارج یعنی حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے. علی مقیم سے بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ علی مقیم ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ خارج میں یعنی واقعتاً زید مقیم ہے. علی مقیم سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی جو ہے مقیم ہے، تو یہ جو نسبت ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ علی کا مقیم ہونا. علی کا مقیم ہونا ایک نسبت ہے. تو یہ جو نسبت ہمیں معلوم ہوئی ہے، اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ کیا واقعی طور پر ایسا ہی ہے کہ علی مقیم ہے، یعنی خارج میں بھی ایسا ہے یا صرف ہمارے کلام میں ایسا پتہ چل رہا ہے، حقیقت میں بھی اس کا وجود ہے یا ہم زبان سے صرف ایسے کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اگر خارج میں بھی واقعتاً یعنی حقیقتاً زید مقیم ہے تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ سچ ہے، فصدقن، یہ سچی خبر ہے، وَإِلَّا فَكِذْبٌ، ورنہ یہ جھوٹی خبر ہے. یعنی ہم نے کہہ دیا علی مقیم، تو اب یہ چیک کیا جائے گا کہ علی مقیم ہے یا نہیں ہے. اگر علی مقیم ہے تو یہ سچی خبر ہے، اور اگر علی مقیم نہیں ہے، ہم نے صرف زبان سے کہہ دیا لیکن حقیقتاً علی کے اقامت یا علی کے مقیم ہونے کا کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ خبر جھوٹی ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں خبریہ، جو خبریہ کنسٹرکشن ہوتا ہے، اگر اس سے جو بات سمجھی جا رہی ہے وہ خارج کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں وہ خبر سچی مانی جائے گی، اور اگر خارج کے مطابق نہیں ہے تو اس خبر کو جھوٹا سمجھا جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے. یہاں پر ایک اضافہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا معتزلی عالم گزرا ہے، اس کا نام ہے نظام المعتزلی. نظام المعتزلی نے
اس سے اختلاف کیا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر خبر دینے والے کے اعتقاد کے مطابق خبر ہے، وہ خبر سچی ہے، تو اسے خبر صادق کہا جائے گا، اسے سچا کہا جائے گا، چاہے اس کی سوچ غلط ہو. یعنی اس کا اعتقاد اور اس کی سوچ غلط ہو بھلے ہی، اگر اس کے اعتقاد کے مطابق سچی ہے اور اس نے اس کے اعتبار سے کوئی خبر دے دی تو اس کی خبر کو صادق اور سچا کہا جائے گا. اور اگر اس کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو اب اس کو خبر کاذب کہا جائے گا، اب اس کو فالس کہا جائے گا. مثال دیکھیے، ایک مثال لیجیے، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ زید جو ہے سویا ہوا ہے، زید سویا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ زید سویا ہوا ہے، تو جو متکلم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ زید سویا ہوا ہے، یہ اس کے خیال کے مطابق سویا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں زید بیٹھا ہوا تھا اور متکلم نے سمجھا کہ وہ سویا ہوا ہے. تو اب نظام کے مطابق یہ خبر صادق کہلائے گی، کیونکہ متکلم کے اعتقاد کا لحاظ کیا جائے گا، متکلم کی سوچ کا لحاظ کیا جائے گا. متکلم کی سوچ اس کے اعتقاد کے مطابق، اس کے خیال کے مطابق وہ سویا ہوا تھا اور متکلم نے اسی چیز کی اطلاع دی، تو اب اس کی خبر کو سچا کہا جائے گا. اور اگر کوئی خبر اس کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو اس خبر کو کاذب کہا جائے گا. گویا کہ نظام کے یہاں متکلم کا اعتقاد ہے اصل، جو کہ کسی خبر کو صادق اور کاذب بناتا ہے، ٹرو اور فالس بناتا ہے. لیکن جمہور علماء جو ہیں، اکثریت جو علماء کی ہے، میجورٹی آف دی اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر کا واقع سے تعلق رکھنا ضروری ہے. یعنی اگر خبر واقع سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جو خبر دی گئی ہے واقع میں بھی ویسی ہی ہے، خارج میں بھی اسی طریقے سے موجود ہے، تب تو وہ صادق ہے. لیکن اگر وہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے، خارج سے میچ نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سچا نہیں کہا جائے گا، اس کو جھوٹا کہا جائے گا. تو گویا کہ ابراہیم ابن سیار النظام کا جمہور علماء کے ساتھ ایک بہت ہی بنیادی قسم کا اختلاف ہے. نظام کے یہاں متکلم کی سوچ، اس کے اعتقاد کو اصل بنا دیا گیا ہے، اور جمہور کے نزدیک نفس امر کو، حقیقت کو، ریئلٹی کو اور امر واقع کو بنیاد بنایا گیا ہے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو نظام کے اختلاف سے تعلق رکھتی ہے. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ایک ایڈوانس قسم کی بات ہے، لیکن میرے ذہن میں بھی آ گئی، یہ بڑی کتابوں میں بتائی جاتی ہے تو میں نے اسے یہاں پہ ذکر کر دیا. ابراہیم ابن سیار النظام کا ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے ابو عثمان الجاحظ. وہ بھی بہت بڑا متکلم ہے اور معتزلی اسکالر ہے. اس کی بھی کچھ اور تفصیلات ہیں، لیکن اگر ہم اس کی تفصیلات میں گئے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ آپ نے سمجھ لیا خبر اور انشاء سے متعلق ضروری پوائنٹس کو. ایک بات آپ کو یہاں اور سمجھنا ہے، وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ. جب ہم کوئی جملہ بیان کرتے ہیں، کوئی کلام پیش کرتے ہیں، تو ہمارا جو کلام ہوتا ہے وہ دراصل جملے ہوتے ہیں. تو جو جملہ ہوتا ہے اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ. اور ہر جملے کے دو رکن ہوتے ہیں. رکن مطلب پارٹس، امپورٹنٹ پارٹس، فنڈامنٹل پارٹس. And there are two fundamental parts in each sentence. محکوم علیہ، ایک کو تو محکوم علیہ کہا جاتا ہے، ایک پارٹ کو تو محکوم علیہ کہا جاتا ہے. وہ محکوم بہ، اور دوسرے پارٹ کو محکوم بہ کہا جاتا ہے. محکوم علیہ و محکوم بہ. اور ہر جملے کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہے محکوم علیہ اور ایک ہے محکوم بہ. محکوم علیہ کسے کہتے ہیں؟ محکوم علیہ جس کے بارے میں کوئی حکم لگایا جائے، اور محکوم بہ جس چیز کا حکم لگایا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، تو زینب بیٹھی ہوئی ہے، زینب جالست. زینب کے بارے میں آپ نے یہ حکم لگایا. حکم لگانے کا مطلب انفارمیشن دینا، حکم لگانے کا مطلب انفارمیشن کنوے کرنا، کوئی کلیم کرنا.
تو جب آپ نے کہا زینب جالستن تو زینب کی طرف آپ نے ایک عمل کی نسبت کی، زینب کے بارے میں آپ نے ایک حکم لگایا، زینب کے بارے میں ایک کلیم کیا، آپ نے زینب کے بارے میں آپ نے ایک انفارمیشن دی، تو یہی زینب جو ہے محکوم علیہ ہے۔ جس کے بارے میں حکم لگایا جائے، جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں محکوم علیہ، اور جس چیز کا حکم لگایا جائے، جو نسبت اس کی طرف کی جائے، اسے کہتے ہیں محکوم بھی۔ تو مثلا زینب جالستن میں زینب بیٹھی ہوئی ہے، زینب تو ہو گئی محکوم علیہ، اور جالستن یہ ہے محکوم بھی، اسی چیز کا حکم لگایا گیا ہے، جلوس کی نسبت کی گئی ہے اس کی طرف، جو بات ہوتی ہے ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے محکوم علیہ کی طرف، اسی کو کہا جاتا ہے محکوم بھی۔ اس کے اور بھی نام ہیں، ہدایت النوم کی تشریح کرتے ہوئے میں نے کچھ سمجھایا تھا آپ لوگوں کو، مسند الیہ اور مسند اور محکوم علیہ اور محکوم بھی، اس طریقے کی کچھ تفصیلات میں نے ہدایت النوم میں بھی دی ہیں۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، اور ہر جملے کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک ہے محکوم علیہ اور ایک ہے محکوم بھی۔ تو زینب جالستن میں زینب جو ہے محکوم علیہ اور جالستن محکوم بھی، کیونکہ جو ہم بات کرتے ہیں سینٹنسز میں، تو یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں چیز ہے، کیا فلاں چیز نہیں ہے۔ انشائیہ سے ہٹ کر جو جملے ہوتے ہیں اس میں ہم حکم ہی تو لگاتے ہیں، کوئی انفارمیشن ہی تو دیتے ہیں، اسی لیے محکوم علیہ اور محکوم بھی کا ہونا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، اور اول کو یعنی محکوم علیہ کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسند یسند کے معنی ہوتے ہیں نسبت کرنا، مسند الیہ جس کی طرف کوئی نسبت کی جائے۔ تو زینب جالستن میں زینب کی طرف جلوس کی نسبت کی گئی ہے، تو زینب جالستن میں زینب محکوم علیہ بھی ہے اور زینب مسند الیہ بھی ہے۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، اور پہلے کو یعنی کہ محکوم علیہ کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے، کالفاعل ونائبہ، جیسے فاعل اور اس کا نائب، کالفاعل ونائبہ جیسے فاعل اور اس کا نائب۔ یہ جو فاعل ہیں اور نائب ہیں یہ مسند الیہ ہیں، یعنی جو بھی جملے فعلیہ ہوتا ہے، ذہب زید جیسے آپ نے کہا، تو زید کی طرف جانے کی نسبت کی، تو یہ جو زید ہو گیا یہ فاعل ہے اور یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ اس کی طرف کسی عمل کی نسبت کی گئی ہے۔ اور جو نائب الفاعل ہوتا ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی طرف بھی ایک عمل کی، ایک ایکشن کی نسبت کی جاتی ہے۔ والمبتدأ الذی لہ خبر، اور وہ مبتدا جس کی کوئی خبر ہو، والمبتدأ الذی لہ خبر، یعنی کہ یہ مثال دے رہے ہیں محکوم علیہ اور مسند الیہ کی، کہ وہ مبتدا جس کی کوئی خبر ہو، جیسے میں نے مثال آپ کو دی تھی زینب جالستن میں، زینب جالستن میں زینب مبتدا ہے اور جالستن اس کی خبر ہے، تو زینب یہاں پر مسند الیہ یا محکوم علیہ ہے۔ اچھا یہ تو پہلے والے رکن کے بارے میں انہوں نے بتا دیا، جس کو انہوں نے کہا محکوم علیہ اور مسند الیہ، اور اس کی کچھ مثالیں دی کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو محکوم علیہ یا مسند الیہ بنتی ہیں۔ ان مثالوں میں انہوں نے بتایا جیسے اس میں جیسے فاعل ہے، نائب فاعل ہے، اور وہ مبتدا جس کی کوئی خبر ہو۔ اب دوسرے رکن کی طرف بڑھتے ہیں، وَيُسَمَّى الثَّانِي مُسْنَدًا، اور جو دوسرا رکن ہوتا ہے اسے مسند کہا جاتا ہے۔ مسند یعنی کہ جس چیز کی اسناد کی جائے، جس بات کو ایٹریبیوٹ کیا جائے، جس بات کو منسوب کیا جائے، جس بات کو کسی کی طرف لنک کیا جائے، اٹیچ کیا جائے جس سے، تو جو بات کہی جاتی ہے وہی ہے مسند۔ something which has been attributed, something which has been attached, something which has been linked، جس چیز کو لنک کیا جاتا ہے، ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اسی کو مسند کہا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى الثَّانِي مُسْنَدًا، اور دوسرے کو مسند کہا جاتا ہے۔ کالفعل، جیسے فعل، جیسے ذهب زید، تو زید کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ محکوم علیہ اور مسند الیہ ہے، تو زید گیا، زید کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی؟ جانے کی، تو ذهب جو فعل ہے یہ مسند ہو گیا۔ کالفعل جیسے ورب ہے، یہ جو ورب ہے اور جو فعل ہوتا ہے یہ مسند ہوتا ہے۔ والمبتدأ المقتفى بمرفوعه، اور ایسا مبتدا جس کے مرفوع پر اکتفا کیا جائے،
اور ایسا مبتدا جس کے مرفوع پر اکتفا کیا جائے. اس کنسٹرکشن کو آپ اچھی طریقے سے یہاں پر ٹھہر کر سمجھیے کہ المبتدا المکتفا بمرفوعہ ہے کیا چیز. اصل میں کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جس میں مبتدا ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نارمل انداز سے جو مبتدا خبر کے جو جملے ہوتے ہیں اس انداز کا نہیں ہوتا ہے. اس میں اس کے مرفوع پر اکتفا کیا جاتا ہے. ایسا مبتدا جس کے مرفوع پر اکتفا کیا جائے. یہ جو المبتدا المکتفا بمرفوعہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کسی حرف نفی یا حرف استفہام کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ کسی حرف نفی یا حرف استفہام ہی کے بعد آتا ہے اور پھر اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے. جو اس میں ظاہر ہوتا ہے اس کو رفع دیتا ہے. جیسے آپ کو کہنا ہے کہ دونوں زید کھڑے نہیں ہیں تو ما قائم الزیدانی, ما قائم الزیدانی کہ دونوں زید کھڑے نہیں ہیں. یا آپ کو کہنا ہے کیا دونوں زید کھڑے ہیں, اقائم الزیدانی کیا دونوں زید کھڑے ہیں. تو اس انداز کے جو جملے ہوتے ہیں حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد جو آتے ہیں اور صفت کے صیغے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں, المبتدا المکتفا بمرفوعہ میں یہ ہوتا ہے کہ صفت کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے جو مثال دی گئی ما قائم الزیدانی, قائم جو ہے کھڑا ہوا شخص, یہ ایک صفت ہے اور صفت کو یہاں پر استعمال کیا گیا اس جملے میں. تو ایسا مبتدا جس کے مرفوع پر اکتفا کیا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے اس طریقے کی کنسٹرکشن کو. اور یہ حرف نفی یا حرف استفہام ہی کے بعد آتا ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی ما قائم الزیدانی یا اقائم الزیدانی. تو یہ جو ہے ابھی جو صورت انہوں نے بیان کی کہ وہ یسمى الثانی مسندا کالفعلی, یہ دوسرا جو رکن ہے اس کو مسند بھی کہا جاتا ہے جیسے فعل. والمبتدا المکتفا بمرفوعہ, اور ایسا مبتدا جس کے مرفوع پر اکتفا کیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا مبتدا ہوتا ہے جس کے لیے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے, صفت کا صیغہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اور نفی یا استفہام کے بعد آتا ہے, اور ایسی صورت میں یہ اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے. جیسے ما قائم الزیدان یا اقائم الزیدان میں یہ جو زیدان ہیں یہ نومینیٹو کیس میں ہے, حالت الرفع میں ہے, الف نون میں. تثنیہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کا جو نومینیٹو کیس ہوتا ہے وہ الف نون کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہرحال صفت کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے المبتدا المکتفا بمرفوعہ میں اور اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے اور اس میں نفی یا استفہام ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ وجود میں آتا ہے المبتدا المکتفا بمرفوعہ. ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے. الباب الاول فی الخبر والانشاء. The first section is about khabar and insha. The first section is about the informative and the performative. كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء. Each speech is either a khabar, is either informative أو إنشاء or performative. والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. And a khabar is a kalam, is a speech about whose speaker it might be said that he is true in it or he is false. كسافر محمد وعلي مقيم, such as سافر محمد and علي مقيم. Muhammad traveled and Ali is staying. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك. And insha is a type of speech about the speaker of which it cannot be said or it is not valid to say that, meaning it is not valid to say that he is true or false. For example, Safir ya Muhammad, O Muhammad travel, wa aqim ya Ali, and O Ali stay. وَالْمُرَادُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ. And what is intended by sidqul khabar, by the truth of the khabar,
is that mutabaqatuhu lil waqi'. It corresponds to the reality. It is corresponding to the reality, meaning it is consistent with the truth, with the reality. وَبِكِذْبِهِ, and what is intended by its being false, عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لَهُ, is that it is not corresponding to the reality. It is not matching the fact. فَجُمْلَةُ عَلِيٌّ مُقِيمٌ إِنْ كَانَتِ النِّسْبَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنْهَا مُطَابَقَةً لِمَا فِي الْخَارِجِ فَصِدْقٌ. So the sentence عَلِيٌّ مُقِيمٌ, if the nisbah which is understood from it is according to what is outside, according to what is in reality outside, فَصِدْقٌ, then that is true. وَإِلَّا فَكِذْبٌ, otherwise it is false. وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ, and each sentence has two parts, مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَحْكُومٌ بِهِ, محكوم عليه and محكوم به, ويسمى الأول مسندا إليه, and the first one is known as musnad ilayh, such as fa'il and naibul fa'il, and the mubtada which has a khabar, ويسمى الثاني musnadan, and the second one is known as musnad, for example fi'il, the verb, والمبتدا المكتفى بمرفوعه, and the mubtada which is limited to its marfu', which is restricted to its marfu' noun. تو الحمدللہ ہم نے خبر اور انشاء کو سمجھ لیا اور اس سے متعلق جو مختلف معلومات تھی اس کو اچھی طریقے سے ہم نے اس سبق میں سمجھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.